بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے معراج کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تاکہ آپ خود سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر لیں اور جہنم کے مناظر کو آپ دیکھ لیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جو آپ نے مناظر دیکھے تھے صحابہ کرام کے درمیان اس کو پیش کیا۔ مختلف قسم کے عذاب کا آپ نے جہنم کے اندر مشاہدہ کیا، اور حضرت جبرائیل سے جب آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرائیل نے یکے بعد دیگرے جو ہے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے فلاں فلاں گنہگار لوگ ہیں، گنہگار قسم کے ہیں، جو انہوں نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں اس کی سزا ان کو جہنم کے اندر دی جا رہی ہے۔ مختلف روایتوں کے اندر الگ الگ عذاب کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا معراج کے موقع پر تو دیکھا کہ عذاب کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہیں اور ان کے پاس لوہے کی سلاخیں ہیں، وہ لوہے کی سلاخ سے خود اپنا جبڑا پھاڑ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، چغل خوری کیا کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر انہوں نے غیبت کیا ہے، چغل خوری کیا ہے، اس کی یہ سزا آج ان کو مل رہی ہے کہ خود اپنا منہ، اپنا جبڑا خود اپنے ہی ہاتھ سے پھاڑ رہے۔ یہ بہت معمولی گناہ ہے جس کو ہم لوگ اس کے طرف دھیان نہیں دیتے۔ چغلی کہا جاتا ہے بات لگانے کو، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو لگانا، فساد کی نیت سے، بگاڑ کی نیت سے، لڑائی کرانے کے لیے، دشمنی کرانے کے لیے، اس کی بات اس کے پاس لگانا، اس کی بات اس کے پاس نقل کرنا، اس میں بڑھا چڑھا کے نقل کرنا، یہ جو ہے چغلی کہلایا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر دوسری روایت میں آیا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی گناہ کی سزا کاٹے بغیر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ جب تک ان کو چغلی کی سزا نہیں ملے گی اس سے پہلے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا اور عذاب میں مبتلا لوگوں کو دکھلایا، بتلایا کہ یہ عذاب ہوں گے۔ مسلمان بھائیوں، اس کو ہم جو ہے اس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا رہتا ہے کہ وہ اس کی بات ادھر لگانا، اس کی بات ادھر لگانا، لڑائی کرانے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ میں ان کی نظر کے اندر اچھا ہو جاؤں، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ بات میں فلاں کی نقل کر رہا ہوں
یہ بات نقل کرنے سے مزید اس کے اندر دشمنی پیدا ہوگی، اس کے اندر شدت آئے گی، اختلاف پیدا ہوگا، اس کے باوجود بھی نقل کرتے ہیں تاکہ آپس میں یہ دونوں لڑیں اور ہم مزہ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ جنت کے اندر سزا کاٹے بغیر داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے چغل خور، اور ایک ہے غیبت کرنا۔ غیبت کہا جاتا ہے کہ کسی کے غائبانہ میں، ان کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کہنا جو ان کو گرانی گزرے، ایسی بات کہنا، اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ اور یہ غیبت کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، حرام۔ جس طریقے سے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک کے اندر غیبت کے تعلق سے صراحتاً آیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، آپس کے اندر ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی دوسرے کی موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات نہ کرے جو ان کو گرانی گزرتی ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر وہ برائی، وہ عیب، وہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے تب بھی ہم گنہگار ہوں گے؟ کہا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز پائی نہیں جاتی ہے اور ہم اس کے متعلق کر رہے ہیں تب تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ بہتان لگانا ہے یہ، اور اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ ان کے اندر یہ عیب پائی جاتی ہے اور پھر تم جو ہے اس کے غائبانہ اس کے متعلق یہ بات کر رہے ہو، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ دیکھیے یہ غیبت اس نیت سے، برائی کی نیت سے کیا جائے، برائی کی نیت سے کیا جائے غیبت، اس میں آپ کا کوئی منفعت نہ ہو، نہ امت کا کوئی منفعت ہو، کوئی فائدہ ہو، بس یوں ہی کر رہے جیسے کہ عام طور سے عادت ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ اگر صاحب کو معلوم ہو جائے گا، فلاں صاحب کو معلوم ہوگا تو ان کو گرانی گزرے گی، برا سمجھیں گے، پھر بھی لپیٹے جا رہے، کہتے جا رہے۔ اگر اصلاح مقصود ہے اور ایسی باتیں ہیں جس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا، اگر وہ بات ہم نہیں بتائیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، ان کی ایذا سے، ان کی تکلیف سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نقل کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے۔ ایک آدمی چور ہے، چوری کرنے کی عادت ہے، پاکٹ مار ہے، پاکٹ کاٹتا ہے، وہ جیب سے پیسے نکالتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں آدمی فلاں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، ایک نہ ایک دن ان کو چونا لگائے گا، ایک نہ ایک دن ان کو جو ہے تکلیف پہنچائے گا۔ آپ اس نیت سے کہ یہ سامنے والا آدمی ان کی شر سے، ان کی بد اخلاقی سے بچ جائے، ان کے سامنے آپ نقل کر رہے ہیں کہ ہوشیار رہنا، فلاں آدمی کے ایسے اخلاق ہے، وہ چور ہے، وہ ان کو پاکٹ مارنے کی عادت ہے، حساب سے رہنا، اس طریقے سے یہ عیب نقل کرنا یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو کسی کو تکلیف سے بچانا مقصود ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے کسی کے اندر برائی ہے جو عام ہو چکا ہے، ہر کوئی جانتا ہے اس کے متعلق، محلے میں یا معاشرے کے اندر، اس کے تعلق سے اس کے غائبانہ میں آپ وہی بات نقل کر رہے ہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں تو سب کو معلوم ہے پہلے سے۔ ایسے ہی اصلاح کی نیت سے ان کے ذمہ دار کو بتلانا، ان کے ماں باپ کو بتلانا، ان کے اولیاء کو بتلانا،
کہ دیکھو آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے فلاں آدمی، ان کے متعلق اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہے، اس طرح کی باتیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اس طرح کا فلاں مقام پر دیکھا گیا ہے، آپ اس میں غور کریں، اس میں سوچیں، آپ روک تھام کریں۔ نیت آپ کی اصلاح کی ہے، مقصد آپ کا یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کو بتلا دیتے ہیں تاکہ یہ اصلاح کرے، یہ بگڑ نہ جائے، ان کی زندگی خراب نہ ہو، تو یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ آپ خواہ آپ کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کو کچھ لینا دینا ہے، نہ وہ عیب کوئی ایسی عیب ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، معاشرے بگاڑ پیدا ہو جائے، ایسی کوئی عیب نہیں ہے، اور آپ اس کے غائبانہ میں آپ بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان اس کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہو، لوگ ان کے دشمن ہو جائیں، ان کے خلاف ہو جائیں۔ یہ عام طور سے پایا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اگر واقعی اس کے اندر ایسی عیب ہے، قابل اصلاح ہے، اور آپ خیر خواہ ہیں، تو دو پہلو ہیں، یا تو ان کے ذمہ دار کو آپ بتائیے، جو ذمہ دار ہیں ان کو آپ بتائیے کہ آپ کو دیکھیے فلاں صاحب کے اندر فلاں برائی ہے، فلاں صاحب کے اندر فلاں باتیں ہیں، ان کے والدین ہیں ان کو بتائیے، ان کے سرپرست ہیں ان کو بتائیے، یا ان کے ذمہ دار ہیں ان کو بتائیے کہ یہ چیزیں ہیں۔ نہیں تو براہ راست آپ ان کو بولیے آپ کہ بھائی یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ اس طریقے سے آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، آپ کو فلاں جگہ پر ہم نے اس طریقے سے دیکھا ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طریقے سے خیر خواہی کے ناطے آمنے سامنے بات کر لو تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، ہندی کا چندی اور رائی کو پہاڑ بنایا جاتا ہے۔ صاحب معاملہ موجود ہیں، موجود رہتے ہوئے ان کے سامنے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے غائبانہ میں سینکڑوں لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ یہ عام مزاج بن گیا ہے، اور اس میں عوام کے ساتھ ساتھ خواص بھی مبتلا ہے۔ اور خواص کی مجلس کو آپ دیکھ لیں، خواص کی مجلس میں آپ شامل ہو کر دیکھیں، ایران توران کی باتیں ہوتی ہے، غیبت برائیاں کی جاتی ہے، لوگوں کی شکایتیں بیان کی جاتی ہے، پوری مجلس کو گناہ کے اندر ملوث کر لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ حضور اگر دوسری حدیث کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبر کے پاس سے آپ گزرے، دیکھا دونوں قبر پر عذاب ہو رہا ہے، آپ کو احساس ہوا، آپ کو کشف ہوا، آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ بھائی کوئی لکڑی اکڑی لے کر آؤ، میں اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں، امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رکھنے کی برکت سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے گی۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ وہ صحابی نے لا کر ایک ٹہنی لا کر دی، آپ نے اس کو دو پھانک کیے، اور اس کے بعد دونوں قبر پر آپ نے رکھ دیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ ان کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہا آپ ہی بتا دیجئے۔ کہا ایک قبر والے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ زندگی کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس میں احتیاط نہیں کرتے تھے، پیشاب کی چھینٹوں سے۔ پیشاب مطلقاً آیا ہے، جانور کا بھی پیشاب ہو سکتا ہے اور انسان کا اپنا پیشاب بھی ہو سکتا ہے، اس مقدار کے اندر جس میں انسان کا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے، کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ احتیاط نہیں کرتا تھا پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کے اوپر عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، غیبت کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول کو معراج کے اندر عذاب دکھلایا گیا کہ آپ جو لوگ غیبت کرنے والے ہیں وہ اپنے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پھاڑ رہے ہیں، اس لیے اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پر ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ایک روایت میں کہ اس کے اندر سانپ ہے، سانپ وہ دیکھنے میں آ رہا ہے سانپ۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، سود خور جنہوں نے دنیا کے اندر سود کھاتا تھا، وہ لوگ ہیں یہ۔ اس کے پیٹ کے اندر سانپ بھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سود کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر بہت سخت وعیدیں آئی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اگر سودی کاروبار سے احکام سننے کے بعد اگر باز نہیں آتا ہے، تقریر سننے کے بعد معلوم ہو جانے کے بعد اگر اس کے بعد بھی اگر یہ باز نہیں آتا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ایسے لوگوں سے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کر دو، کہ ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، عذاب کا تذکرہ ہے، لیکن یہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ گویا کہ سود خور، سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، یہ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں خالق و مالک سے جنگ کرے گا تو کون فتح پا سکتا ہے، کون کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ شکست یقینی ہے۔ وعید سنایا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر زانیوں کا تذکرہ آیا ہے، چوروں کا تذکرہ آیا ہے، قرآن پاک کے اندر فساد مچانے والوں کا عذاب کا تذکرہ آیا ہے، بغاوت کرنے والوں کا تذکرہ آیا ہے، سخت سے سخت سزائیں بیان کی گئی ہے۔ کتا و طریق ڈاکوؤں کا تذکرہ آیا ہے کہ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور دین دہاڑے لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں، ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کا سزائیں بیان کی گئی ہے۔ لیکن کہیں پر یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی ہے کہ ان کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اور قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے، اس سے پہلے کی آیت ہے کہ وہ لوگ والذین یاکلون الربا، کہ جو وہ لوگ جو ربا سود کو کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ ایسے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جس طریقے سے کسی ابلیس نے، شیطان نے کسی کو پکڑ لیا ہو۔ کسی کے اوپر جب ایسے جنات اور ایسے جن وغیرہ سوار ہو جاتے ہیں، ان کی آپ حالت دیکھیں کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ میں مبتلا، اپنے آپ میں قابو میں نہیں رہتا ہے، نہ چہرے صحیح ہوتے ہیں، نہ آنکھیں صحیح رہتی ہے، نہ وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے۔ قیامت کے دن سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، دونوں طریقے کا کہا وہ قیامت کے دن قبر سے اس حالت میں اٹھیں گے گویا کہ ان کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو۔ یہ تخبط اس شیطان، قرآن میں آیا ہے، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا ہو، اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے اسی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ سخت وعید آئی ہے سود کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول کو معراج کے موقع پر یہ عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا۔ دیکھیے سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھ کر۔ قرآن پاک کے اندر تعبیر آئی ہے، یاکلون کا لفظ آیا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ اب اس کا یہ رہتا ہے کہ ہم اگر کھائیں نہیں، کھلائیں کسی کو، اس میں کیا گناہ ہے؟ ہم لے کھائیں نہیں، یہ ہے ایسے مخلوق ہے دنیا میں، ناگپور میں موجود ہیں ایسے لوگ جو قرآن پاک کی آیتوں کی ایسی توجیہ کرتے ہیں، ایسے توجیہ کرتے ہیں۔ تو سود کے بارے میں یہ ہے، احادیث بے شمار حدیث ہے، حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ حد تواتر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اتنی تعداد کے اندر احادیث منقول ہو،
اور یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول سے صحابہ کرام سے تابعین سے تبع تابعین، صاحب کتاب تک جو محدثین ہیں ان تک اتنی بڑی تعداد نقل کرنے والے ہوں کہ ان کو جھوٹ پر ان کو محمول کرنا، متفق ہو جانا یہ محال، یہ نہیں کہا جا سکتا یہ سب کے سب لوگ جھوٹ ہیں، اتنی بڑی تعداد نقل، اس کو کہتے ہیں متواتر، حد تواتر سود کے بارے میں۔ اور اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا 70 سے زائد شعبے ہیں، عذاب کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اس میں ادنا درجہ یہ ہے کہ سود اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر، یہ ادنا درجہ کیا ہے؟ اپنے ماں سے زنا کرنا، اتنے جو گناہ ہوگا یہ تو زنا، پھر اپنی ماں سے زنا کرنا، اس کے اندر جتنی سزائیں ہو سکتی ہے، سود کا ادنا درجہ یہ ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر ہر طریقے سے آیا، لعنت کیا ہے؟ سود لینے والا، سود دینے والا، سود دلانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کو لکھنے والا، کاتب اگر لکھنے والا ہے وہ بھی گناہ کے اندر ملوث ہوگا، سود کا گواہ بننے والا، سودی کاروبار کے لیے آپ گواہ بنے، کسی کے لیے کسی معاملے کے اندر آپ گواہ بنے، یہ تمام لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کیے۔ مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول کو معراج کے موقع پر یہ عذاب کا مشاہدہ کیوں کرایا گیا؟ اور اللہ کے رسول نے اگر مشاہدہ کیے تو یہ آ کر پھر امت کو بتلائے کیوں؟ یہ اس لیے بتلائے ہیں تاکہ ہم سب اس سب سے بچیں، اس سے عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر باللہ رب العالمین۔